الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ العنکبوت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین یا رب العالمین. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ عنکبوت کے اس درس سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ ان مجالس میں کر رہے ہیں اس کے 5ویں حصے کا آغاز ہوا ہے. اور یہ 5واں حصہ اس کا سورۃ العصر میں لوازم میں نجات میں سے جو آخری ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ اس کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صبر، اسی سے وہ ایلوا جو ہوتا ہے نہایت کڑوی شے، اس کا کھانا جو ہے کس قدر انسان اپنے اوپر جبر کر کے کھا سکتا ہے، تو اسی طرح ناموافق حالات میں، مصیبت میں، تکلیف میں جب انسان اپنے اوپر سب کو جھیل کر کھڑا رہتا ہے کسی موقف کے اوپر، تو یہ صبر ہے. صبر کی پھر میں نے آپ کو 3 تقسیمیں بتائی تھی. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز، چاہے وہ تمہارے نفس پر گراں گزرے، چاہے سردی کا شدید موسم ہو اور گرم پانی دستیاب نہ ہو، لیکن فجر کی نماز ہے، اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے لا محالہ، نماز پڑھنی ہے لا محالہ. ان سب سختیوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا یہ صبر ہے. صبر علی الطاعہ. روزے کا حکم ہے. اب اگر مئی جون کا مہینہ ہے اور حلق خشک ہو رہا ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں حلق کے اندر خشکی کی وجہ سے، اور شدید جو ہے گراں گزر رہا ہے روزہ، لیکن کرو برداشت. یہ صبر علی الاطاعہ یا صبر علی الطاعہ ہے. صبر علی المعصیہ، کوئی ٹیمپٹیشن ہے، کوئی نفس کو پسندیدہ چیز ہے، مرغوب شے ہے، اس سے رک جانا، یہ صبر ہے. روکو اپنے آپ کو، اس لیے کہ وہ ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کے بعد ہے صبر علی البلاء یا علی الابتلاء، آزمائش پر صبر کرنا. آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس دنیا کے اندر. ویسے تو یوں سمجھئے کہ پوری انسانی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس کا مقصد ہی آزمائش بتایا گیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بلا یبلو، آزمانا. اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے، جس کو کہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اس مضمون کی جو ہے ترجمانی کی ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے.
یہ انداز ہے کہ یہ در حقیقت دنیا کی زندگی ایک چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن یہ کہ خاص طور پر جب کوئی شخص حق کا علمبردار بن کر کھڑا ہو جائے، تواصوا بالحق، جب وہ حق کا اعلان کرے، حق کا اعتراف کرے، حق کا بول بالا کرنا چاہے، حق کا پرچار کرنا چاہے، ظاہر بات ہے کہ باطل ٹھنڈے پیٹوں تو برداشت نہیں کرے گا۔ توحید کا آپ پرچار کریں گے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ مشرکین اسے برداشت کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ بڑی سخت جو ہے وادیوں میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، مخالفتیں ہوں گی، شدائد ہوں گے، آپ کو بھوک اور پیاس سے سابقہ پیش آئے گا۔ ان سب کے اندر ثابت قدم رہنا، یہ ہے صبر علی الابتلاء۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر پورے قرآن مجید میں میرے نزدیک اس موضوع پر جو یہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے، یہ جامع ترین ہے۔ ذروہ سنام جس کو کہا جاتا ہے حدیث میں کہ کوہان کی بھی چوٹی، اس موضوع پر کوہان کی چوٹی جو ہے قرآن کی، یہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے۔ اس میں سے ہم 5 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی آیت تو حروف مقطعات پر ہے، اس کے بارے میں کچھ میں نے باتیں آپ کو بتا دی تھیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سرزنش کا انداز ہے، کچھ ناراضگی کا اظہار ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے تو ہمیشہ جو ہے آزمایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو بھی ان سے پہلے تھے ان سب کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ عربی میں تاکید کی انتہائی شکل ہے، جو یہ یعلمن، لام شروع میں اور پھر آخر میں نون تشدید کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ اضربہ، میں اسے ماروں گا، اور ایک ہے وَلَأَضْرِبَنَّهُ، میں اسے لازماً ماروں گا۔ تو یہ جو لازم کی بات ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں آزمائش ہی سے واضح ہوگا نا، ہو از ہو، کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ دونوں آیتیں میں بتا چکا ہوں کہ یہ کچھ تھوڑی سی اظہار خفگی، بیگانگی کا اظہار، براہ راست خطاب نہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ وہاں خطاب ہے ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے؟ نہیں، ابھی تک تو تم پر وہ چیزیں آئی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی۔ ان پر مصائب آئے، تکلیفیں دی گئیں، انہیں ستائے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب انہیں یہ مژدہ سنایا گیا کہ اب اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ تو 2 ہی آیتوں میں آگے چل کر پھر دل جوئی کا انداز ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی نوجوان آپ کے زیر تربیت ہے تو ایک مربی کی حیثیت سے آپ کو ٹھنڈا اور گرم معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کی سستی پر، کاہلی پر، یا یہ کہ کم کوشی پر، ہمت نہیں کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا، تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، زجر توبیخ بھی ہوگی، ہو سکتا ہے تعدیباً جو ہے اسے کوئی جسمانی سزا بھی پہنچائی جائے۔ دوسری طرف دل جوئی بھی ہوگی، بیٹے ہمت کرو، مشکل نہیں ہے، ذرا سا تم اگر غور کرو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اس طریقے سے دل کو مطمئن کرنا اس کے، اور تم بڑی جلدی انشاءاللہ ان تمام منزلوں سے گزر جاؤ گے، اور پھر جو بھی وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ تو یہ ہے ایک ڈانٹ ڈپٹ، زجر، توبیخ، ملامت، اور دل جوئی، ہمدردی، حوصلہ افزائی، ان کی پیٹھ تھپکنا، یہ دونوں کام سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے۔ اگر ایک پلڑا بھاری ہو جائے گا تو تربیت کے اندر خامی رہ جائے گی۔ بہت ہی لاڈ پیار رہا مسلسل، کہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہے ہی نہیں، جیسے کہ آج کل کا فلسفہ ہے کہ کچھ نہ کہو بچوں کو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، یہ بالکل غلط ہے۔ پھر بچے جو ہیں وہ بے راہ ہو کر رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سخت تشدد ہو اور سخت ان کے اوپر جو ہے زندگی اجیرن کر دی جائے، جیسے کہ بعض ہمارے جو بڑے خشک مزاج کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اولاد کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس کا ایک رد عمل ہو جاتا، بغاوت ہو جاتی ہے۔
بہت سے دینی گھرانوں کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بہت سے علماء کی گھرانوں کی اولاد جو ہے وہ باغی ہو گئی۔ تو ان دونوں کے مابین دل جوئی، ہمدردی، ہمت بڑھانا، حوصلہ افزائی، اور یہ کہ کوئی روشن رخ جو ہے وہ بھی دکھانا، ان کی کبھی تعریف بھی کرنا کہ یہ کام تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے، بہت عمدہ ہے یہ، اس سے یہ کہ دل بڑھتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوتاہی ہے تو اس کے اوپر بھی روکنا، ٹوکنا، سرزنش کرنا۔ تو یہاں پر آلٹرنیٹ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اب جو ابھی 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے ایک آیت تو چھوڑ دیجئے کہ وہ تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، باقی 2 آیتوں میں کیا آیا؟ وہی قدر اظہار خفگی کہ تم گھبرا کیوں گئے ہو ابھی سے۔ اس لیے فرمایا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو لازماً آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے، جو بھی آیا اس راستے میں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تو ظاہر کر کے رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے ایمان والے اور کون ہیں جھوٹ موٹ کا دعویٰ ایمان کرنے والے۔ اس کے بعد 2 آیتیں آئی تھیں کہ جن میں وہ دل جوئی ہے، ہمت افزائی ہے، حوصلہ بڑھانے کا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو یہ بری حرکتیں کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ہم پر ایمان لانے والوں کو، جو خباب کو دہکتے انگاروں پر لٹاتے ہیں، جو کچھ کے ہو رہا ہے بلال کے ساتھ، جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ ان پر بھی آئے گا وقت، ابھی تو ہماری مشیت ہے، ہماری مصلحت ہے، ہم نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ہمارے بندوں کو آزما لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو یہ پختہ ہیں یا نہیں ہے، دیکھ لو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ ابو جہل کر سکتا تھا کچھ، نہ امیہ ابن خلف کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی اس حکمت کے تحت اللہ آزما رہا ہے۔ آزمائش آ رہی ہے ابو جہل کے ہاتھوں، یا یہ کہ امیہ ابن خلف کے ہاتھوں حضرت بلال پر، ابو جہل کے ہاتھوں جو ہے شہید ہو رہے ہیں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ امتحان اللہ کا ہے بذریعہ کفار۔ تو فرمایا گیا کہ یہ کفار جو ہیں، جو اس وقت ہمارے اہل ایمان کو ستا رہے ہیں، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بچ نکلیں گے، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ملے گی، تو بڑے خام خیالی میں مبتلا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ ساء ما یحکمون۔ اور پھر فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، یہ بھی دل جوئی کا انتہائی اسلوب ہے۔ جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، ظاہر بات ہے یہ صحابہ سختیاں جھیل رہے تھے، کیوں؟ اللہ کے دین پر ہم کھڑے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اب جو مصیبت آ رہی ہے، جو آزمائش آ رہی ہے، اس میں ثابت قدم ہے، ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، جب واپس جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ آج چلے جائیں 10 سال بعد چلے جائیں، جانا تو ہے ہی ہے، تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری قدر فرمائے گا، ہمیں خلعتوں سے نوازے گا، ہمیں انعام و اکرام عطا فرمائے گا، ہمارے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم کا بندوبست ہے۔ تو جو اس امید میں یہ سب کچھ جھیل رہے ہیں، دیکھنا کہیں شیطان ان کے کانوں میں آ کر یہ وسوسہ اندازی نہ کرے کہ کیا پتہ آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے، یہ تو ادھار کا سودا ہے، جان و مال یہاں دو، جنت آخرت میں ملے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ادھار کے سودے کے اوپر انسان کا دل ٹھکتا نہیں ہے پوری طریقے سے، پتہ نہیں وہ آئے گا بھی واپس کہ نہیں مال میرا۔ اس حوالے سے ان کی دل جوئی، ہرگز اس خیال کو پاس نہ آنے دو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ کا معین کردہ وقت لازماً آ کر رہے گا، وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی یہ کہ اے بلال، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم دیکھ نہیں رہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے خباب، تم پر جو کچھ بیت رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں ہے۔ اے بلال، جو تمہاری زبان سے آواز الاحد احد 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 نکل رہے ہیں، یہ کلمات ہم سن رہے ہیں۔ اے سمیہ اور اے یاسر، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب آگے چلیے، ایک آیت پھر آئی ہے اسی طرح کی، ذرا زجر، توبیخ، جس کو ڈانٹ ڈپٹ کا لفظ ذرا زیادہ سخت ہے لیکن انداز وہی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
جو کوئی جہاد کر رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی تم اللہ پر کوئی احسان نہیں دھر رہے، تم اگر ایمان لائے ہو تو اپنے بھلے کو، تمہاری عاقبت درست ہوگی، تم اگر صبر کر رہے ہو تو اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ منت منع ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، تم کوئی احسان نہ دھرو اللہ پر کہ تم اللہ کی خدمت کر رہے ہو، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہو، اللہ کے دین کی تعلیم دے رہے ہو، ہرگز نہیں۔ احسان مانو اللہ کا کہ اس نے تمہیں اس کام کی توفیق دی ہے۔ منت منع کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت۔ تو یہ بھی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی، جو کچھ تم کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، ہماری کوئی ضرورت اٹکی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم آنے واحد میں چاہے کہ کفر ختم ہو جائے، آنے واحد میں ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس وہ قدرت ہے، وہ اختیار ہے۔ یہ تو ہم نے آزمائشوں کی چھلنیاں لگائی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے ہو از ہو، کس کی کیا قدر و قیمت ہے، کس میں کتنا صبر تھا، کتنا ثبات تھا، کتنی استقامت تھی، کتنی ہمت تھی، کتنی عزیمت تھی۔ یہ تو ظاہر بات ہے اسی طرح کھلے گا جبکہ ان آزمائشوں میں سے تم گزرو گے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، ایک بڑا بے نیازی کا انداز ہے اپنے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دین کی خدمت کرنے والے جو بھی لوگ ہوں انہیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی جماعت میں شریک ہے، اس جماعت کا کوئی امیر بھی ہے یا وہ داعی ہے جس کی دعوت دینے پر آپ جمع ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ اور یہ مضمون ہم سورہ حجرات میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے نبی، آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، کہہ دیجیے ان سے کہ ہرگز تم مجھ پر احسان نہ دھرو اپنے اسلام اور ایمان کا، بلکہ احسان مانو اللہ کا کہ اس نے تمہیں اس خیر کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ تم اسلام پہ آ گئے ہو تو اب ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو یہ توفیق اللہ نے تمہیں دی ہے، تو اللہ کا احسان مانو۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہی بات یہاں ہے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین سے لے کے آخرین تک، اور انسانوں بھی اور جنوں میں بھی، سب کے سب مجھ پر ایمان لے آئیں اور بڑے متقی ہو جائیں، اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سب کے سب ابو جہل بن جاؤ، وہ تم شیطان بن جاؤ، سب کے سب، اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تب بھی میرے کارخانہ قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لہذا جو کچھ کر رہا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے کمائی کر رہا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کر رہا ہے خیر کما رہا ہے تو اپنے لیے، شر کما رہا ہے تو اپنے لیے۔ تو اگر جہاد کر رہے ہو اور اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے تو جان لو کہ تم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، جیسے سورہ حج کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، هو اجتباکم جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، هو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ دیکھو اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے اس کام کے لیے۔ یو ہیو بین سلیکٹڈ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر مختلف محکمے جو ہوتے ہیں ان میں کسی کو رائز مل جائے، کوئی یوں سمجھیے کہ کوئی بار تھا درمیان میں، ایفیشنسی بار، اور اس کے بعد ایک دم جمپ لگا ہے، وہ بڑے اونچے کیڈر میں پہنچ گیا ہے، تو مبارکباد دیتے کہ نہیں دیتے کہ تم سلیکشن گریڈ میں آ گئے، بھائی مبارک ہو۔ تو یہ تو امت مسلمہ سلیکشن گریڈ کے اندر آئی ہے۔ هو اجتباکم، ختم نبوت کے بعد وہ کام جو انبیاء کیا کرتے تھے وہ اب اس امت کو بحثیت مجموعی کرنا ہے۔ لہذا تمہارا تو چناؤ ہو گیا ہے، تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے، خوشیاں مناؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ
ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا. اب اس ڈانٹ کے بعد پھر دیکھیے، اب پھر ان کی دل جوئی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب یہ نیک عمل کیا تھے اس وقت؟ ابھی نماز بھی پنجگانہ فرض نہیں ہوئی تھی. نماز کا معاملہ میں یہ تھا کہ زیادہ تر رات کی نماز، تہجد، قیام اللیل، اور کبھی یہ کہ صبح و شام کا ذکر آتا ہے. ابھی پنج وقتہ نماز جو ہے وہ تو سن 11 نبوی کے اندر معراج کی شب کو فرض کی گئی ہے. ابھی نہ روزے کا حکم ہے، ابھی عام یہ تو ہے صدقات وغیرہ کی تو لوگوں کو تلقین ہے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی تو نہیں بنا ہے. ان تمام چیزوں میں ابھی شراب حرام نہیں. دیکھ لیجئے کہیں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں کہیں شراب کی حرمت تو نہیں آئی. سود بھی حرام نہیں، اگرچہ مذمت تھوڑی سی آ گئی ہے سورہ روم کے اندر، وہ بھی اسی سلسلے کی صورتوں میں سے ہے. سورہ عنکبوت کے بعد سورۃ الروم ہے، مذمت آئی ہے، کچھ تقابل کر دیا گیا کہ جو لوگ اپنا مال سود پر دیتے ہیں کہ دوسروں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. ہاں جو لوگ اپنا مال دیتے ہیں اللہ کے بندوں کی داد رسی میں، ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے، ان کا مال اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے. تو صدقات اور انفاق ورسس سود، ان دونوں کا تقابل جو ہے وہ سورہ روم کے اندر آیا ہے، لیکن ابھی اس کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا. لہذا عمل صالح اس وقت کیا تھا؟ اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس پر ڈٹ جانا، اسی کی دعوت دینا، اسی کی دعوت دینا، اسی کی تکرار کرتے رہنا. ما ہرچ خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار می کنیم. یہ عمل صالح تھا اس وقت. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم. دیکھیے وہی صیغہ پھر آ گیا، لام مفتوح لا اور نون مشدد آخر میں. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. یہ جو ہے تکفیر جو ہے اور ہٹا دینا برائیوں کی، اس کے دونوں معنی ہیں. ایک تو یہ کہ سابقہ جو بھی اعمال تھے، نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں، ان کو اللہ صاف کر دے گا. اور سیرت و کردار میں اگر کوئی خامیاں ہیں، کوئی خرابیاں ہیں، کوئی کمزوریاں ہیں، کچھ مال کی محبت زیادہ ہے یا کچھ شہوت کا زور زیادہ ہے یا کچھ اور، اللہ اسے بھی دور کر دے گا، کم کر دے گا اور اسے بھی اعتدال پر لے آئے گا. لنکفرن، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً بدلہ دیں گے انہیں بہت عمدہ، بہت اعلیٰ ان چیزوں کا کہ جو وہ عمل کر رہے تھے، جو صبر و ثبات کا انہوں نے ثبوت دیا تھا، جو استقامت کا ثبوت دیا تھا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلے حصے کا چوتھا درس کیا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، تو اس پر جم گئے. اس پر جم جانا ذہناً بھی ہے، نفسیاتی طور پر بھی ہے اور عملاً بھی ہے. جو اس کا حکم سر تسلیم خم، وہ کہتا ہے میری راہ میں جہاد کرو، حاضر ہے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، جو تیرا حکم ہے سر تسلیم خم ہے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم دور کر دیں گے لازماً ان سے ان کی برائیوں کو. ان کی سیرت و کردار میں اگر کوئی خامیاں ہیں انہیں بھی دور کر دیں گے، اور سابقہ زندگی کی اگر کوئی گناہ ہے، کوئی داغ دھبے ہیں ان کے دامن اعمال پر اور جو بھی اعمال نامہ ہے اس پر، ان کو بھی صاف کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دیں گے بہت ہی عمدہ ان کے اعمال کا. اور وہ اعمال پھر نوٹ کر لیجئے، وہ اعمال کیا ہے؟ روزہ تو ان میں ہے ہی نہیں، ابھی زکوٰۃ کا نظام ہے ہی نہیں. ہاں نماز ہے، رات کی نماز خاص طور پر کھڑے رہو اور اسی سے مدد حاصل کرو، اسی سے استقامت تمہیں ملے گی. باقی یہ ہے کہ اور جو بھی نیکی ہوتی ہے وہ نیکیاں موجود تھیں. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، غریب کی مدد کرو، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا جو ہے سہارا بنو. یہ سب چیزیں عمل صالح میں آ جائیں گی. تو ہم ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیوں کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں ذرا نوٹ کر دیجئے، اس قرآن میں دو اسلوب آئے ہیں. ایک تو یہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایک ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے کا اضافہ کر کے با کا، بے احسن. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے، کوئی بڑی نیکی بھی کرتا ہے.
تو ہم جب ایسے لوگوں کو بدلہ دیں گے تو بڑی نیکی کے حوالے سے دیں گے، چھوٹی نیکی کے حوالے سے نہیں۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی ان کے عمل میں سے بہترین عمل تھا اس کے اعتبار سے ان کا مقام معین ہوگا۔ یعنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایوریج نکالے کہ کچھ جتنے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام بھی کیے تھے، کچھ یہ بہت بڑا کام بھی کیا تھا، تو ایوریج نکالو تو گھٹ جائے گا معاملہ، نہیں، ہم ان کو بدلہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین اعمال جو وہ کرتے تھے اس کے حساب سے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا پریکٹیکل مسئلہ آ رہا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی ہے، تاکید کی ہے۔ یہ وصیت ایک تو فطرت میں ہے، والدین کا حق ماننا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا، میں چھوٹا سا تھا، مجھے اپنی ضرورت کا احساس تھا، نہ کچھ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیومن بیبی جو ہے وہ انتہائی کمزور اور ضعیف ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوا، ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا کانپتا تو ہے، اس کی ٹانگیں فوراً کھڑا ہو جاتا، چلنے لگتا فوراً۔ لیکن بچے کو، آپ کو معلوم ہے، اپنے بچے کو تو چلنا سکھانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا۔ تو اس اعتبار سے جس قدر کیئر کرنی پڑتی ہے والدین کو بچے کی انسانوں میں، اتنی کیئر کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں، کسی اور کے لیے، حیوان کے لیے، اپنے آف سپرنگز کے لیے اتنی کیئر نہیں ہے۔ تو فطرت انسانی کے اندر ہے ان کا شکر، ان کا احسان ماننا، ان کا ادب کرنا۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں بھی متعدد جگہ پر کہا گیا ہے کہ انسان پر جو حق ہے لوگوں کے یا جن کے ہے، تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور اس کے بعد فوری وہ والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب ہم سورہ بنی اسرائیل کا یہ تیسرا رکوع پڑھ رہے تھے تو میں نے اس وقت آپ کو حوالے دے کر بتایا تھا کتنے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے۔ اللہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزاق وہ ہے، لیکن اس میں ذریعہ کون بنے ہیں؟ تمہارے والدین بنے ہیں۔ تمہارا پالا پوسا کس نے ہے؟ تمہارے والدین نے۔ کس نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں؟ ماں جو ہے راتوں کو جاگتی ہے، بچہ جو ہے معمولی تکلیف کے اندر ہے وہ سو نہیں سکتی۔ کس نے جو اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا، خود قربانی دے کر تمہاری تربیت کی ہے اور تمہیں پالا پوسا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی۔ یہ اس سے پہلے جو ہمارا پہلے حصے کا تیسرا درس تھا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں یہ مضمون آ چکا ہے، بڑی زیادہ تفصیل سے آیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں، تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، شریک ٹھہراؤ کسی ایسی ہستی کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان دونوں کا کہنا مت مانو۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بالآخر تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، ماں باپ بھی لوٹ کر میرے حضور میں آئیں گے، تم بھی آؤ گے، سب کے سب آ کے میرے سامنے ہی کھڑے ہوں گے، پھر میں اس وقت بتا دوں گا، جتلا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اس آیت پر ابھی مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے سیشن میں رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔